آئیں مل کر اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو، ہم سب کو اپنا گھر خانہ کعبہ بیت اللہ شریف اس کی زیارت نصیب فرمائے اور ہم بھی وہاں جا کر لمحے گزاریں، ہمیں حج اور عمرہ کی سعادت نصیب ہو اور ہم اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے خانہ کعبہ سے متعلق کچھ دلچسپ حقائق جو کہ آپ کے لیے بطور مسلمان جاننا بہت ضروری ہے، اور جان کر یقیناً آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہیں، اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ مکعب یعنی کیوب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینے میں ایک انتہائی خاص مقام کا حامل ہے۔ یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند دلچسپ حقائق پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ اس وقت جس حالت میں ہے، دراصل وہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کئی مرتبہ کی جا چکی ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ نہ صرف آفات اور حادثات بلکہ بعض اوقات موقع پر اور حالات کی مناسبت سے بھی ضرورت پڑی کہ اس کی تعمیرات میں تبدیلی کی جائے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اعلان نبوت سے پہلے ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی، اور یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے، اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں سعودی عرب کی حکومت نے جب طواف کے لیے جگہ کو گنجائش سے کم پایا تو طواف کی جگہ بڑھانے کے لیے خانہ کعبہ میں مزید تبدیلیاں کی گئیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور 1 کھڑکی ہوا کرتی تھی؟ دوبارہ تعمیر کی جانے سے پہلے خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب خانہ کعبہ میں 1 کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے، کھڑکی نہیں ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں خانہ کعبہ کے مختلف رنگوں کے حوالے سے۔ ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد، جن کے گھر کا رنگ کالا تھا، کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہیں؟ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ انہی کے پاس محفوظ رہیں گی۔ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔ اور دوستو، آج تک ایسا ہی چل رہا ہے۔ نبی کے فرمان کے مطابق یہ چابیاں اسی خاندان کے پاس ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سونپی تھیں۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دیگر وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے، اور اس میں صرف اور صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔
اگر بات کی جائے پاکستان کی اہم شخصیات کی تو اس میں پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف اور موجودہ وزیر ریلوے اور سیاستدان شیخ رشید بھی خانہ کعبہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی بھی کی جا سکتی ہے۔ خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا۔ کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رکا؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان کعبہ کے ارد گرد تیراکی کر کے خانہ کعبہ کا طواف جاری رکھتے تھے۔ تزئین و آرائش کروانے والے حکمرانوں کے نام کی تختی بھی بہت دلچسپ اہمیت رکھتی ہے۔ دوستوں، کئی سال تک بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ دوسری اور تیسری معلومات کے ذریعے کے مطابق وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور ایک خوش نصیب وہ ہے جس کو تصویر بنانے کا موقع ملا اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصاویر انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہمیشہ ایک نیا دستہ آتا ہے، یعنی ایک فرشتے کو صرف طواف کی ایک بار ہی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ دوستو، اب بات کر لیتے ہیں خانہ کعبہ کی شکل کے حوالے سے، کیا یہ مکعب کی شکل کا ہے یا نہیں؟ مکعب یعنی کیوب کی شکل سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کی اصل زوائے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی، تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت کو تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائی جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، جو خانہ کعبہ کے حقیقی قطر کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفے میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ حتیم خانہ کعبہ میں کیوں شامل نہیں کیا گیا اور کعبہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ اس کا جواب اس حدیث شریف میں موجود ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث بیان فرمائی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا، کیا یہ بیت اللہ کا حصہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا، بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخلے سے روک لیں، اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار نہ کرتے تو میں اسے یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حجر اسود کے حوالے سے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود حجاج بن یوسف کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا،
جب اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر لشکر کشی کی تھی۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے، نعوذ باللہ۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کفالے لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تو ان لوگوں نے اسے خلیفہ عباسد کو واپس کر دیا، لیکن جب اسے واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں کھو گئے ہیں۔ دوستو، خانہ کعبہ سے متعلق انتہائی دلچسپ معلومات آپ نے جانی۔ اب آ جاتے ہیں ویڈیو کے اس حصے میں جس میں ہم آپ سے سوال کیا کرتے ہیں۔ دوستو، ایمانداری سے بتائیے، یقیناً دنیا بھر کے مسلمانوں کا جی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کریں اور وہاں حاضری دیں، لیکن کیا آپ میں سے کبھی کسی نے ایسا سوچا کہ وہ پیسے جمع کر کے اپنے والدین کو حج کروائے؟ کیا ایسا ارادہ کیا؟ اور آپ میں سے ایسے کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس پر عمل بھی کر لیا ہو؟ براہ مہربانی کامنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے تاکہ دوسرے افراد اس کو پڑھ کر سبق لیں اور وہ بھی یہ اچھا کام کرنے کی راہ میں نکل پڑیں۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔